بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکام میں آج عنوان مس سے آیات قرآن. اس سلسلے میں چند باتیں مس سے آیات قرآن کے حوالے سے. چند مقامات پر یا اس طرح لکھیں کہ چند صورتوں میں مس سے آیات قرآن میں کوئی حرج نہیں. قرآن کی آیتوں کو چھونے کے لیے مثلاً پہلے طہارت شرط ہے، طہارت از حدث، طہارت از خبث، یہ شرط ہے. چند مورد میں آپ چھو سکتے ہیں. تو نمبر 1، مس آیات قرآن، اس کے ساتھ آیات قرآن اور اسماء مقدسہ یہ بھی ساتھ میں شامل کریں. مثلا اہل بیت کے نام، خدا کے نام، مس آیات قرآن. نمبر 1، پہلی صورت جہاں آپ چھو سکتے ہیں سایہ، آیات کا سایہ. کسی مثلاً بورڈ پہ، نہ بڑے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے آیات قرآن مثلاً، یا اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، پھر اس کا سایہ نیچے پڑتا ہے مثلا یا برعکس یا سیدھا، اسے چھو سکتے ہیں. سایہ یہ آیہ قرآن جی پروجیکٹر اگر ہو تو اس کا نہیں معلوم، تو کسی سے پوچھا. وہ ابھی شاید اگر آ جائے تو نہیں معلوم، ورنہ پھر ابھی دیکھتا ہوں کیونکہ پہلے مطالعہ نہیں ہاں کیا سر، میں نے. ائمہ علیہ السلام کی القابات کو بھی چننے کے لیے یہی شرائط ہے یا نہیں؟ نہ، وہ ائمہ اطہار کے ناموں کے سلسلے میں اختلاف ہیں، اور جو ہے چیدہ فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ بعض نے زیادہ احتیاط کیا کہ احتیاطاً انہیں باوضو چھو لیں. مثلا آیت اللہ سستانی کے نزدیک بہتر ہے کہ جو ہے باوضو چھو لیں، بے وضو نہ چھو لیں. بعض نے حرام قرار دیا. تو یہ بہترین طریقہ راہ احتیاط یہ ہے کہ انہیں بغیر وضو کے ائمہ اطہار کے ناموں کو نہ چھو لیں. اب جو القابات ہیں ان کا بھی احترام جہاں تک ہو سکے کریں، بہتر ہے راہ احتیاط. نمبر 2، آئینہ میں آئینہ آیات قرآن ادھر ہے، اس میں نہیں، اس میں صرف آپ دیکھتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں. آیات قرآن کو آئینے میں بغیر وضو چھو سکتے ہیں. ٹیلی ویژن یا موبائل میں، کمپیوٹر والا آپ چھو سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کا مسئلہ آیا ہوگا. پروجیکٹر کو چھوڑ، پروجیکٹر تو لائٹ ایمٹ کرتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں پہ. فار ایگزامپل اگر دیوار پہ لائٹ ایمٹ کر رہا ہے، اگر ہم ہاتھ پکڑے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے. چار، شیشے کے اوپر سے چھو سکتے ہیں آپ.
نیچے آیات قرآن ہے، اوپر مثلا شیشہ ہے، ہاں جو بھی ہو پلاسٹک مانع ہے، ہمارا ہاتھ براہ راست آیات قرآن کی لکھائی اور تحریر تک نہیں پہنچتا. شیشہ ہے، ہم شیشے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح موبائل میں، چونکہ اوپر نہیں ہے نیچے ہے شیشہ. پانچ کلمات مشترکہ قرآن وغیرہ. بعض کلمات ہیں جو مشترک ہیں، قرآن میں بھی ہے، مثلا خنزیر، خنزیر قرآن میں بھی ہے، باہر بھی ہم فراوان استعمال کرتے ہیں، ہماری زبانوں میں بھی ہے. مثلا اس قسم کی چیز کتاب قرآن میں بھی ہے، مثلا عام طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کلمات مشترک قرآن وغیرہ. ہاں اگر قرآن کا عنوان نہ ہو، ایک کلمہ لکھا ہوا ہے خنزیر، کلمات قرآن میں بھی ہے. اب یہ جہاں بھی تحریر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس عنوان سے لکھا ہوا ہے. اگر وہ کلمہ قرآن کے عنوان سے لکھا ہوا ہے تو آپ بغیر وضو خنزیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن ایسی تحریر میں مثلا خنزیر کا فلاں خنزیر، ایسی تحریر میں اخبار میں لکھا ہوا ہے، آیات قرآن یا کلمات قرآن کے عنوان سے نہیں لکھا ہو تو آپ اسے چھو سکتے ہیں. کلمات مشترکہ قرآن وغیرہ اگر قرآن کا عنوان نہ ہو تو آپ چھو سکتے ہیں. جیسے مثلا ابو لہب، مثلا ابلیس، مثلا خنزیر، مثلا فرعون وغیرہ، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب، نام ہے. اب اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ ایوب نے گولی مار دی، مثلا وہ ایوب قرآن والا ایوب نہیں ہے، آپ اسے ہاتھ لگا سکتے، چھو سکتے ہیں اس طرح. لیکن ایک جگہ مثلا لکھا ہوا ہے کہ قرآنی کلمات، مثلا لکھا ہوا ایوب، تو قرآنی کلمات کے عنوان سے لکھا ہوا ہے تو آپ اسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. ہو گیا انشاءاللہ. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. تو آتے ہیں ہم اپنے بہشت اخلاق کی طرف کہ انشاءاللہ العزیز. ہمارے صاحب تو قرآن آیت کو مٹانے کا کیا حکم ہے؟ قرآن آیت کو مٹا سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے. شرائط کیا ہیں؟ مٹائیں نہ، بے وضو ہاتھ نہ لگائیں. اس طرح ہم لوگ دستر سے مٹاتے ہیں، بسم اللہ کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں حرام ہے، لیکن دستر سے مٹائیں مٹ جاتا تھا. تو آپ دوائی کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. مثلا ایک تحریر ہے، اس کو آپ نے ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھینک نہیں سکتے آپ، اس میں کوئی ایسے دوائی لگا دیں کوئی مٹ جائے تو پھر آپ پھر ابھی اگر کسی نے پیج وغیرہ پہ کچھ لکھے، کاپی وغیرہ سمیت کی کاپی، یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یا آپ کے پاس کیمیکل ہے کہ آپ مٹا سکتے ہو نا. انک ریموور پہلے اس طرح سے ہم استعمال کرتے تھے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم. ہم لوگ جب رائٹنگ کرتے تھے ہماری کاپی ہم ڈائریکٹ خراب نہیں ہونے دیتے تھے، ہم ادھر سے وہ انک ریموور خرید کے لاتے تھے، اس پہ لگا لیتے، صاف کر دیتے، پھر دوبارہ لکھتے تھے. ماشاءاللہ ہماری ڈائری خراب نہیں ہونی ہوتی ہے خراب کرنے کے بعد. تو اس طرح سے کوئی چیز ہے کیمیکل، ابھی آپ اس کو آپ کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، لیکن آپ اسے اگر ختم کرنا چاہیں ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں.
مثلا دونے سے ختم ہو جاتا ہے. دو لیں پانی کو مثلا چھت پہ گرا دیں تو وہ خشک ہو جائے, سورج کی روشنی سے ختم ہو جائے. اس طرح سے جلانا حرام ہے. آئیں جوانان بہشتی اخلاق بہشتی پڑھتے ہیں. آ جائیں ہمارے نزدیک والی آئینہ کمالوں کے لیے نہیں لگا سکتے اس کو, تو دور والا کو جب نزدیک دیں نظر نہیں آتا. اخلاق سیاسی اور اخلاق سیاسی میں فوائد و آثار بیان کیے ہیں آپ کی خدمت میں. فوائد و آثار: نمبر 1 مبارزہ با ستمگران، ظالمان، مستکبرین و ظالمین وغیرہ. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ مظلوم کا دفاع. تیسرا فائدہ اجراء قوانین شرعیہ معاشرے میں. اسی اخلاق سیاسی کی بدولت ہے اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور ہم اخلاق سیاسی والے بن جاتے ہیں تو ہم قانون کا احترام کریں گے. اخلاق سیاسی اسلامی، نہ اخلاق سیاسی مغربی. وہاں تو ہر چیز جائز ہے اپنے فائدے کے لیے. وہاں کی سیاست جو ہے وہ منفی مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. مغربی سیاست میں یہ ہے کہ اپنا فائدہ لے لو، دوسروں کے لاکھوں نقصان ہونے دیں. مغربی سیاست میں انسانی حقوق یعنی ان کے اپنے حقوق، یعنی خود صرف وہ انسان ہے، دوسرے انسان نہیں ہے. ان کے انسانی حقوق میں یہ ہے، ان کے حقوق بشر یہ ہیں کہ صرف ان کو حق ملے، دوسروں کو نہ ملے. ان کے حقوق بشر میں یہ کہ مغربی لوگوں کو حکومت کا حق ہے، مشرقی لوگوں کو حکومت کا حق نہیں ہے. ان کے قوانین بالکل الگ ہیں، ان کی سیاست الگ ہے، ان کی فکر الگ ہے، ان کی اغراض مقاصد مختلف ہیں. انسان نہیں ہے، غیر انسانی ہے. نام انہوں نے خوبصورت رکھا ہوا ہے، حقوق بشر. حقوق بشر آتے ہیں اچھے اچھے ناموں کے ذریعے. لہذا یہ کہ اگر ہمارے اندر اخلاق سیاسی اسلامی آ جائے تو ہم قوانین حقہ کی پابندی کریں گے، قوانین شریعت اس کی پابندی کریں گے. جب ہم قوانین شریعت کی پابندی کریں گے اور ہمارے اخلاق درست ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں پیشوایان برحق کی حکومت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں جو اسلامی معاشرے کا اقتصاد مستقل ہوگا، آزاد ہوگا اور استحصال نہ ہوگا. بہت سارے افراد، بہت سارے گروہ وجود میں آ جائیں گے جو اسلامی انسانی معاشرے میں اسی اخلاق کی بدولت کام کریں گے، ہر میدان میں کام کریں گے. مسلمانوں میں اور امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو جائے گی. مسلمانوں کی ثروت و دولت مغربی لوگ غارت نہیں کر سکیں گے اور نفوذ شیاطین و استکبار ان کے لیے اسلامی معاشرے میں آنے کی راہیں بند ہو جائے گی اور حکومت اسلامی کے لیے زمینہ فراہم ہوگا. حکومت واحد جہانی کے لیے زمینہ فراہم ہوگا. مستضعفین و جو ہے ستم دیدگان جہان کا دفاع ہوگا. یہ بہت سارے فوائد کا عرض کیے. آج راہ ہے تحصیل اخلاق سیاسی عرض کرنی ہے کہ کن راہوں سے ہم اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی بن جائیں اور ہماری سیاست بھی اسلامی ہو اور پھر عملی بھی ہو، ہم معاشرے میں کام بھی کریں. تو ایک راستہ علمی ہے، علمی جسے ہم پڑھ کے سن کے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1 مطالعہ ہے، یہ راہ علمی ہے. مطالعہ سیرہ انبیاء و اولیاء کہ آئیں از آدم تا خاتم
ائمہ جو انبیاء اعظام اور ان کے اوصیاء اور اولیاء الہی، انہوں نے اس میدان میں کیا کام کیا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم نے کیسی سیاست کی، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، اسی طرح پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کی سیاست، ان کو مطالعہ کریں کہ یہ ان کا اخلاق دوسروں کے مقابلے میں اجتماع کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے ان کا کیا رویہ تھا، کیا اخلاق تھا، کیا سیرت ہے۔ یہ مطالعے سے ہم جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، یہ علمی ہے، عملی نہیں ہے، فی الحال علمی ہے۔ دوسرا علمی راستہ جو ہے مصلحین و شہداء کی جو ہے زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ جو مصلحین تھے، مصلحین امت اسلامیہ، اصلاح گران اسلامی، جو امت اسلامیہ کی اصلاح چاہتے تھے، تبلیغ کے ذریعے، حکومت کے مختلف طریقوں سے چاہتے تھے، مصلحین جامعہ، مصلحین معاشرہ، اس کا مطالعہ کریں۔ اور شہداء سے مراد وہ شہداء جنہوں نے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی جانیں قربان کی، شہید چمبار، شہداء کربلا، شہداء اسلام، شہداء بدر و حنین، شہداء احد وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح اسلامی انقلاب کے شہداء بڑے بڑے۔ اور آج مثلا سرزمین عراق کے آج کے شہداء اور حزب اللہ کے شہداء، یہ تمام شہداء اسلامی سیاسی ہے، سب مدافعین حرم جو اس وقت حرمہا یا ائمہ کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی اخلاق سیاسی کی وجہ سے کہ ائمہ اطہار کا دفاع، اس طرح کا بھی دفاع۔ تو مطالعہ مصلحین، مطالعہ زندگانی مصلحین و شہداء، بڑے بڑے شہداء کی واقعاً بندہ میں تو کیا بڑے بڑے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، انگوش بدندار ایسے بھی ہیں، وہ بھی اس دور میں جب پڑھتے ہیں شہداء کے واقعہ، اس دور کے شہداء، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس دور میں عمار ہیں، مالک ہیں، اگرچہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی عمار ہیں، تمار ہیں، اشتر ہیں، اس دور میں ہیں واقعا سربکاف۔ ان کا مطالعہ کہ انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا، کس طرح سے کام کیا اسلامی معاشرے کے لیے، اور سب سے بہتر ہمارے لیے اہل بیت کی زندگی ہے، شہداء کربلا ہیں، شہداء اسلام، اور چیدہ بڑے بڑے شہداء، مثلا شہید محراب شہید طالقانی کے ہیں، اور ایک اور شہید محراب ہے، ان کی بھی ابھی جو ہے آج اور کل میں ان کی جو ہے شہادت کے ایام ہیں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ تیسری راہ ستمگروں کے ظلم و بربریت کا مطالعہ۔ طول تاریخ میں فرعونوں نے، نمرودوں نے، شدادوں نے، صداموں نے کیا کیا ظلم کیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کے مقابلے میں کون تھے۔ یہ تمام منفی اخلاق سیاسی، اس کے مقابلے میں ابھی بات جب آپ صدام کے ظلم و جنایات کا مطالعہ کریں گے تو شہید صادر جیسے، آیت اللہ خوئی جیسے، اور ان کے کردار کا مطالعہ کریں گے کہ عراق میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اور ایسے گروہ نصر اللہ، ایسے بہت سارے افراد، مقام معظم رہبر، ایسے افراد آئے، انہوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا، تو وہ جو مثبت اخلاق سیاسی ہیں ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج بھی فراوان آپ دیکھ سکتے ہیں، سعودی عرب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ایران والے کافر ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ اب منہ سے جو بھی آئے بول دیتے ہیں۔ اب آپ آئندہ دیکھیں گے کہ
کس قدر یہ لوگ خسارے میں ہیں، ایسی باتیں مثلا کہہ دیتے ہیں۔ 4 تأمل کریں صحیح سیاسی تربیت کے فوائد میں، کہ اگر ہم اخلاق سیاسی کے اصولوں کے مطابق اپنی اور اپنے اولاد کی اور اپنے جوانوں کی تربیت کریں تو کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، مہم ترین فوائد تشکیل حکومت عدل الہی اور جہانی، مثلا اب اس کے لیے زمینہ سازی یہ ظہور ہے آغا امام زمان، یہ اسی حکومت، ان فوائد میں دقت کریں، تأمل کریں۔ یہ 4۔ 5 آیات و روایات جو اخلاق سیاسی کے بارے میں ہیں، جیسا کہ بات چیزیں عرض کی، مما تولا عارف امام زمانہ میتۃ جاہلیہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مثلا اس طرح آیات، اور بہت ساری آیتیں مثلا اس زمین میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تمام اسلامی حکومت کے بارے میں، حکومت جہانی الہی کے بارے میں بہت ساری آیتیں مثلا اس طرح سے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی طاقتوں کو یکجا کریں، ذخیرہ کریں، مثلا بہت سارے آیتیں۔ اور اسی طرح جو ہے من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم، آقا امام حسین کے اقوال کو یاد کر، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں دقت کریں کہ آخر آقا عبداللہ حسین کیا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مثلا ان کان دین محمد لم يستقم الا بقتل، کس قدر اخلاق سیاسی والی روایت ہے کہ اگر دین محمد کے بغیر قتل کے بغیر ممکن نہیں تو فیا سیوف خود ہی نہیں آ جاؤ۔ ان میں دقت کریں، آیات و روایت۔ 6 عالمی خبروں سے آشنا رہیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، باقی غیر اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی قوتیں، اسلامی حکومتیں، صحیح اسلامی طاقتیں کیا کر رہی ہیں، اسلام دشمن عناصر کیا کر رہے ہیں، ان سے باخبر رہیں۔ یہ راہ ہے تحصیل اخلاق سیاسی ہے۔ ہم لوگ حتماً اس مطالعے کے بعد جو ہیں ہم اپنا ایک موقف اختیار کریں گے۔ جب آپ روزانہ، یہ افسوس کہ یہاں پر ہمیں الٹی خبریں، برعکس خبریں بتائی جاتی ہیں، صحیح خبریں ہمارے اس جو ہے علاقے میں، اس ملک میں ہمیں نہیں دے دیتے، یعنی میڈیا اس قسم کا ہے کہ وہ ہمیں برعکس خبریں سنا دیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں ایسے چینلز لگا دیں کہ صحیح خبریں سنیں، اس وقت ہمارا موقف بھی اچھا ہوگا۔ جب آپ کو سنایا جائے گا کہ چند انتہا پسندوں نے حکومتی اہلکار پہ حملہ کیا، کبھی بھی ہمارا ذہن ان کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ انقلابی ہیں تو اچھے ہیں تو جو شہید ہیں، وہ کہ ہلاک ہو گئے۔ خبر نگار کیا کرتا ہے کہ وہ جو اسلامی رنگ ہے مثلا اپنے حقوق کے لیے، حقوق بشر کے لیے، مثلا اپنے علاقے کی آزادی کے لیے جنہوں نے مثلا جلوس نکالا یا دھرنا دیا اور حکومتی کارندوں نے ان پہ حملہ کیا، اور تو وہاں پہ خبر نگار چونکہ وہ ایک ون سائڈ کام کرتا ہے، مثلا گورنمنٹ کا ہے، تو وہ یہاں کہتے ہیں حکومتی جو ہے قانون نافذ کرنے والے افراد پہ انہوں نے، ان دہشت گردوں نے مثلا یا پھر انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ خبریں اس طرح سے، واقعہ درست ہے کہ بعض افراد میدان میں آئے ہیں، جلوس نکالے ہیں، حکومتی کارندے گئے ہیں، ان میں جھڑپ ہوئی ہے۔ اب خبر کو جس طرح، اب رخ آپ کے ہاتھ میں، آپ اس رخ سے دیکھیں، آپ اس رخ سے دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پہ کون سی عینک ہے۔ تو صحیح خبریں نہیں ملتی ہمیں۔ اب کشمیر میں آپ جائیں ہمیشہ،
اب یہی خبریں جو کشمیر ہے، پاکستان والے ایک اور طرح سے بیان کرتے ہیں، انڈیا والے ایک اور طرح، چونکہ انڈیا وہاں پہ قابض ہے، پاکستان مطالبہ کرے کہ کشمیر کو آزاد کرے، مقبوضہ کشمیر کو، ظاہر ان دونوں خبروں میں فرق ہے۔ اب وہ لوگ کہیں گے کہ مثلا دہشت گرد کشمیری، انہوں نے ہماری فوج پہ حملہ کیا، یہاں کہیں گے کہ جو ہے عوام پہ انڈیا کے درندوں نے حملہ کیا، مثلا نہیں، اس طرح سے ہمارا ذہن خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جب آپ خبریں سنیں، سوچ کے سنیں کہ ہمیں صحیح خبریں نہیں دے رہے، دیکھیں گے کہ مثلا ہلاک ہو گئے، ایک کو کہیں گے کہ جاں بحق ہو گیا، بعض کو کہیں گے شہید ہو گئے، ان میں فرق ہے۔ ہمارے ذہن پہ کیا ہے، جب وہ کہیں جان بحق ہو گئے، ہم کچھ اور سمجھیں گے، نارمل بندے جو حکومت کے مثلا یا پی ٹی وی کے یا میڈیا کے پسندیدہ ہیں، ان کو کہتے ہیں شہداء، سپاہ ہے، یزید کے اتنے افراد شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور حزب اللہ کے اتنے جوان مثلا ہلاک ہو گئے، ہمارے ذہنوں کو منحرف کر دیتے ہیں، حالانکہ چند بندے مرے ہیں، صحیح خبریں۔ تو لہٰذا ہم عالم اسلام کے اور عالم اسلام کے مقابلے میں جو دشمن عناصر ان کی صحیح خبروں سے آشنا رہے، حتماً ہمارا موقف درست ہوگا۔ ظاہر ہے آپ امریکہ میں خبریں سنیں گے، کہیں گے حزب اللہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، ہمارا ذہن اس طرف جائے گا۔ ابھی یہی خبریں آپ عراق میں آ کے، لبنان میں آ کے دو، وہ حزب اللہ کے مثلا جیالے ہیں، بہادر ہیں، مثلا سپاہی ہیں، وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، خبریں مختلف ہیں، لہٰذا صحیح خبروں سے آشنا رہیں تو ہم اخلاق سیاسی درست حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہو گیا 6۔ 7، دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے باخبر رہیں۔ اگر صحیح اخلاق سیاسی حاصل کرنا چاہیں کہ دشمنوں کے پروپیگنڈے کیا ہیں، ان کی مکاریاں کیا ہیں، ان کے نقشے کیا ہیں، مخصوصاً یہودیوں کے، یہودیوں سے مراد صہیونزم کے منصوبے کیا ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ان کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ جو اس کے مشترکہ، جو اس کے اتحادی طاقتیں ہیں، مثلا امریکہ ہیں، انگلینڈ ہے، فرانس ہے وغیرہ، ان کا بھی ساتھ ساتھ کہ ان کے نقشے کیا ہیں۔ یہ 7۔ 8ویں راہ، امام شناسی اور فلسفہ امامت کی جو بنیادیں ہیں آپ کے عقائد میں، انہیں مضبوط کریں، امام کو بہتر اور امامت کو بہتر پہچانیں کہ امامت کون سا مقام ہے، کون سا منصب ہے، ضرورت کیا ہے، اس بارے میں وسیع مطالعہ کریں۔ امامت سمجھ میں آ جائے گی، حکومتیں سمجھ میں آ جائے گی، الہی حکومتیں سمجھ میں آ جائے گی، پھر الہی سیاست ہماری سمجھ میں آ جائے گی، پھر ائمہ کا کردار ہماری سمجھ میں آ جائے گا، تو ہم بہتر اخلاق سیاسی رکھ سکیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان گروہوں کے جو تشکیل ہیں، مسلمان گروہ، انقلابی گروہ، ان کے بارے میں پڑھیں کہ ایسی تنظیمیں کیوں وجود میں آئی، مختلف اسلامی تنظیمیں، اور انہوں نے کیا عمل کیا، کہاں پر انہوں نے نقصان اٹھایا، کہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، کامیابی کا راز کیا ہے، نقصان کا راز کیا ہے۔ مثلا اس طرح ہمارے کتابوں میں آتے ہیں مسلمانوں کا عروج و زوال، مثلا زوال کے اسباب، اب کل تک تو ہمارے پیپروں میں آ جاتے تھے، تو ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اسلامی انقلاب کا مطالعہ کریں، پیغمبر اسلام کے بعد سے لے کر ائمہ کی زندگی میں جنہوں نے انقلابات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تا ان کی اس وقت جو اسلامی انقلاب سرزمین فارس پہ وجود میں آیا، امام راحل کی جو ہے قیادت میں، ان کا مطالعہ کریں کہ کون سا انقلاب کامیاب رہا اور کیوں کامیاب رہا، انقلاب کس لیے آیا، کس بنیادوں پہ یہ انقلاب وجود میں آیا، اس کی راہبری مثلا کس نے، وغیرہ۔
11 اسلامی سیاسی نظام اور عملی سیاسی چیزیں ان کا مطالعہ کریں. کلاسیں ہوتی ہیں باقاعدہ سیاسیات پڑھنے وغیرہ. خدمات رسانی کے لیے گروہ تشکیل دیں. معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، مسلمان امت کی خدمت آپ کرنا چاہیں، معنوی یا مادی، گروہ تشکیل دیں. ہمارے بعض لوگوں کو گروہوں سے چڑ ہے، وہ گروہ نہ بنائیں، جبکہ جب تک گروہ نہ بنائیں خداوند متعال گروہ کا طرفدار ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ ان تقوموا للہ، تم لوگ قیام کرو خدا کے لیے. ان تقوموا للہ، خدا کے لیے قیام کرو. مثنا و فرادا، دو دو کر کے ایک ایک کر کے. کہتے ہیں نا سب ایک ہو جاؤ، ناممکن ہے. پیغمبر کے زمانے میں سب ایک نہیں ہوئے، اب بھی ایک نہیں ہو سکتے. آقا امام زمان کے جو ہے حکومت میں بھی ایک نہیں ہو سکتے سب، مگر یہ کہ آقا امام زمان سب کی سرکوبی کرے، انہیں فارغ کر دیں. پھر جو باقی ہیں وہ ایک ہیں، سب ایک نہیں ہو سکتے. ہم اس امید میں نہ رہیں. لوگوں نے اپنے شان خالی کی، یار اب ہم سب ایک ہو جائیں، اچھا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. ابھی 2 مبارگاہوں میں 2 علماء پڑھیں بہتر ہے، یا دونوں کو ایک کریں، ایک عالم پڑھے. ہم کہتے ہیں 2 پڑھیں، 2 مبالغ، 2 زبانیں، 2 آیتیں، 2 روایتیں، 2 قصے، 2 مذہب ساتھ ساتھ پڑھیں. آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں. پھر آپس میں جب وہ گروہ ادھر، یہ گروہ ادھر، ان کا آپس میں ہوگا تعلقات، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، زیادہ مفید ہے. ایک بندے کی نہ سنیں. لوگ کہیں گے نا ایک ہو جائیں. بعض امور میں ایک ہونا اچھا ہے. جہاں عظمت کو آپ نے ظاہر کرنا ہو وہاں ایک ہو جائیں. مثلا جلوس ایک ہو جائیں، منظم طریقے سے نکالیں. مثلا علم 1 2 3، زیادہ علم نکالنے سے اچھا نہیں ہوتا. لیکن مجالس، کلاسیں جو کہ اگر بہتر سے بہتر ہیں، بہت زیادہ، ابھی اگر زیادہ کلاسیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے مجھے کس کلاس میں جانا چاہیے، وہ اسی کلاس میں جائے گا. تو اسے اپنی شوق کے مطابق علم ملے گا. اگر کلاسیں ایک ہوں اسے اپنے شوق کے مطابق نہیں ملے گا. مثلا اس طرح سے. تو لہٰذا خداوند فرما گروہ تشکیل دے کر کام کریں. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، 2 2 کر کے ایک کر کے قیام کرو. انتظار میں آقا امام حسین نے ایک گروہ تشکیل نہیں دیا، قیام نہیں کیا. آقا امیر المومنین نے ایک گروہ کو لے کے قیام کیا. مثلا اسی طرح آقا امام حسن نے ایک گروہ لے کے قیام کیا. ساری امت تو اس وقت بھی ایک نہیں ہوئی، اور اب بھی